It is safe to say that the Palisades fire is one of the most destructive natural disasters in the history of Los Angeles. امریکہ کے امیر ترین شہر لاس اینجلس کے امیر ترین علاقوں میں لگنے والی آگ کو اللہ کا عذاب کہیں، قدرت کا انتقام کہیں یا انسان کی غلطیوں کا نتیجہ کہیں، بہرحال اب یہ آگ کئی روز سے بھڑک رہی ہے اور اس کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں فی الحال کمی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ ایک طرف تو امریکی فوج کے C-130 ہرکولس طیارے آگ پر پانی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو دوسری طرف فائر بریگیڈ کو مختلف اقسام کے ہیلی کاپٹرز اور دیگر جو آگ بجھانے والے طیارے ہیں ان کی بھی مدد حاصل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ آگ اور اس کے شعلے بجھتے تھمتے دکھائی نہیں دے رہے۔ Palisade incident is now at 21,596 acres and 11% contained. اب تک سرکاری طور پر تصدیق شدہ ہلاکتوں کی بات کریں تو 16 کے قریب شہری مارے جا چکے ہیں، 13 افراد لاپتہ ہیں اور 1,53,000 سے زیادہ افراد کو اپنے گھر بار چھوڑ کر جانے کی ہدایات جاری کر چکی ہیں اور مزید 1,66,000 افراد کو انخلا کی وارننگ دے دی گئی ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں تیز ہواؤں کی پیش گوئی ہے اور ممکنہ طور پر 4 مزید مقامات پر جنگل کی یہ آگ مزید پھیل سکتی ہے اور ماہرین کی اب تک کا جو جائزہ ہے اس کے مطابق مزید کئی ہفتے لگ سکتے ہیں اس آگ پر مکمل طور پر قابو پانے میں۔ لاس اینجلس میں مزید علاقے خالی کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا جا چکا ہے اور برینٹ ووڈ کا علاقہ جہاں پر امریکہ کی موجودہ نائب صدر کملا ہیرس اور آرنلڈ شوازنیگر جیسے سٹارز کے گھر ہیں، وہاں پر بھی یہ آگ اس وقت پھیلتی ہے۔ تو امریکہ کے بڑے بڑے امیر بااثر شخصیات جس کے اندر ہالی ووڈ سٹارز بھی شامل ہیں، پولیٹیشنز بھی شامل ہیں، وہ سب اب اس آگ سے متاثر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اور اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں فلسطینیوں کے گھروں مکانات کو تباہ و برباد کرنے میں اسرائیل کو مدد دینے والا امریکہ اب خود بھی ایک ایسی آگ کا مزہ چکھ رہا ہے جو اس نے 7 سمندر پار فلسطینیوں کے لیے لگائی تھی۔ بہرحال اگر بات کریں اب تک کی صورتحال کی تو برینٹ ووڈ کا علاقہ جہاں پر امریکہ کی نائب صدر ہم بات کر چکے ہیں کملا ہیرس کا گھر ہے، باسکٹ بال سٹار لیبرون جیمز کا گھر ہے، اداکار اور ریاست کیلیفورنیا کے سابق گورنر آرنلڈ شوازنیگر کا گھر ہے، ڈزنی کے سربراہ باب ایگر اور معروف ریپر ڈاکٹر ڈرے کے گھر واقع ہیں۔ یہ تمام علاقے بھی اس آگ کی لپیٹ میں آ چکے ہیں اور اب تک 4 مقامات ایسے ہیں لاس اینجلس کے ارد گرد جہاں پر یہ آگ اور اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں، تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور جہاں پر فائر ٹینڈرز کو، آگ بجھانے والے عملے کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آگ کا ایک بہت بڑا جو آپ کہہ لیں کہ ایریا ہے وہ اب مشرق کی جانب پھیل رہا ہے اور برینٹ ووڈ کا علاقہ جس میں ہم بتا چکے ہیں کہ بہت سارے امپورٹنٹ پرسنالٹیز کے گھر ہیں، اس کو اس آگ کے باعث شدید مشکلات کا نشانہ بننا پڑ رہا ہے اور مشکلات کا سامنا بھی ہے۔ آگ کی وجوہات ابھی تک تعین نہیں کیا جا سکتا۔ حکام اس بات کی تحقیقات کر رہے ہیں کہ قدرتی عوامل کا نتیجہ ہے یا کسی انسانی غفلت کا شاخسانہ ہے۔ آگ کئی ہزار ایکڑ پر پھیلی ہوئی ہے۔ میلیبو کا علاقہ جو ایک بہت ہی لگژری یا پرتعیش قسم کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پر شہر کا یا اربن ایریا کا 1/3 اس آگ کی نظر ہو چکا ہے اور باقی بھی فی الحال ایسا ہے جو کہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ اب تک کے اندازے کے مطابق امریکہ کو اس آگ سے $60 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ ہزاروں گھر، کاروباری مراکز جل کر راکھ ہو چکے ہیں جبکہ لاکھوں افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونا پڑا ہے۔ فضا میں دھواں ہے، آلودگی ہے جس کے باعث جو زندہ بچ جانے والے یا قرب و جوار کے علاقوں کے لوگ ہیں بلکہ دور دراز کے علاقوں کے لوگ ہیں، انہیں نہ صرف سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہے بلکہ بہت ساری جو سانس سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں دھوئیں کے باعث اس میں بھی اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ہالی ووڈ کی کئی پرسنالٹیز ہیں جن کے ہم نام ابھی بھی لیے ہیں اور اس سے پہلے بھی کچھ ایسے بڑے مشہور و معروف نام ہیں، ایڈم بروڈی ہیں، ان کی اہلیہ ہیں اور اس کے علاوہ لاس اینجلس لیکرز کے ہیڈ کوچ ہیں جے ریڈک، ان کا گھر بھی تباہ ہو چکا ہے۔ دیگر ہالی ووڈ سٹارز ہیں، ان کے گھر بھی تباہ ہو چکے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں کئی تاریخی مقامات ہیں جو آگ سے متاثر ہوئے ہیں جس کے اندر اسٹیٹ ہسٹوریکل پارک ہے، گیٹی ولا ہے، پیلیسیڈ چارٹر ہائی اسکول ہیں۔ تمام مقامات جو ہیں ایک تاریخی ثقافتی ورثے کا درجہ رکھتے ہیں لیکن اب یہ تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ فائر بریگیڈ ہے یا دیگر امدادی ادارے ہیں، ان کی جانب سے بھرپور کوشش کی جا رہی ہے کہ آگ کے اوپر قابو پایا جائے لیکن تیز ہوائیں ہیں، خشک موسم
موسم ہے جس کے باعث آگ پر قابو پانے میں کافی زیادہ مشکلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ماحولیاتی اثرات بہت زیادہ ہم بات کر چکے ہیں کہ فضا میں دھواں ہے, زہریلی گیسیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں جس کے باعث فضائی آلودگی خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے. اور قصہ مختصر, لاس اینجلس کی یہ آگ امریکہ کے تاریخی ثقافتی ورثے کو بھی نقصان پہنچایا ہے. اس وقت کوششیں تو کی جا رہی ہیں کہ فوری طور پر آگ بجھانے کی جو ایفرٹس ہیں ان کو تیزی لائی جائے. ہمسایہ ممالک سے بھی مدد جو ہے وہ آئی ہے. کینیڈا کے کچھ ریسکیو ورکرز پہنچے ہیں. کینیڈا کے کچھ ریسکیو ٹیمز نے ہوائی جہازوں کے ذریعے آگ بجھانے پر کیمیکل سپرے کرنے کی کوشش کی ہے آگ بجھانے کے لیے, لیکن ابھی تک کوئی کامیابی نہیں ہو سکی.